اس کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں چند وہ ہدایات کے طور پہ بات کیے دیتا ہوں تاکہ وہاں پر کچھ مشکلات نہ آئیں آپ پر۔ مثلا میرے دوستو، جس وقت بندہ کعبۃ اللہ شریف جانے لگے تو جس راستے سے اندر انٹر ہو، بہتر ہے کہ اپنی آنکھیں جھکا لے، ایسی جھکائے تاکہ کسی میں ٹکر نہ لگے، لیکن کعبۃ اللہ کے سامنے آنکھیں جھک جائیں۔ اس وقت آنکھیں اٹھائے، اس وقت نظریں اٹھائے جب بیت اللہ سامنے ہو، اور نظر وہاں پر مسلسل ٹکا کے رکھے، اور جب تک اس کی پلک نہیں جھپکے گی، جب تک اس کی آنکھ وہیں سے نہیں ہٹے گی، جتنی دعائیں مانگے گا اللہ قبول فرمائیں گے۔ اسی لیے بہتر ہے کہ ایسے ہی جائے، جب نظر پڑے تو وہیں رک جائے۔ ایسی آسان سی جگہ ڈھونڈ کے بندہ ایک طرف ٹھہر کے دعا کرے، تو اس پر آپ جو بھی دعا کریں گے آپ کو ایک خصوصی پیکج ہے، اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ صحابہ کرام کے شاگرد سید الفقہاء والمحدثین حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب بڑے بڑے محدثین، علماء، فقہاء، اولیاء، قیاس فقہ کے ساتھ حج کے سفر پہ جا رہے تھے، تو علماء کرام نے اس بات پر فیصلہ کر لیا کہ ہم اس بزرگ کی بات کو دیکھیں گے، اس کے عمل کو چیک کریں گے کہ یہ کعبۃ اللہ پر پہلی نظر پڑنے کے بعد کون سی دعا کرتے ہیں، تو ہمیں بھی وہی دعا آئندہ کرنی چاہیے ہوگی۔ تو حضرت امام صاحب کی جب نظر وہاں پڑی تو انہوں نے یہ دعا کی، اللہم اجعلنی مستجاب الدعوات، اے اللہ اپنے کرم سے آج کے بعد میری ہر دعا کو قبول فرما لینا۔ یعنی اس کے بعد پھر جو دعا مانگے وہ مقبول ہے۔ تو ظاہری بات ہے علمی تجربہ، صحابہ کرام سے پڑھا، صحابہ سے فضیلت لی، علم لیا، تقوی، طہارت، للہیت، اور صحابہ کرام سے چیزیں مل کے اللہ نے ان کو اس رتبے پر پہنچایا تھا کہ آج دنیا میں 1.30 ارب مسلمان ہیں۔ 1994 کی مردم شماری کے مطابق بات کر رہا ہوں، پوری دنیا میں 1.30 ارب مسلمان اس وقت تھے، آج تو شاید اس سے بھی زائد ہوں، اور ان مسلمانوں میں 70% 70% سے زائد طبقہ امام ابو حنیفہ کو فالو کر رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کتنا مقام اور مرتبہ ان کو عطا فرمایا۔ تو اسی لیے یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، اس طرح کریں۔ اور خصوصی ہدایات میں ایک دو ہدایات میں اور بھی عرض کرتا ہوں، آپ جب حج کے سفر پہ جائیں گے، عمرے کے لیے جائیں گے، مقدس سرزمین پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ حاضری دیں گے، تو یہ بات ذہن میں رکھیں، جب بندہ کسی کے گھر جاتا ہے تو خالی ہاتھ نہیں جاتا، ہم امام الانبیاء کے گھر جا رہے ہیں۔ اس سے بڑا گھر اور در نہیں ہے، اس سے بڑا مقام اور مرتبہ نہیں ہے، اس سے بڑی درجہ حیثیت اور ویلیو کی مقام کی دوسری بات نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں بھی خالی ہاتھ بندہ نہ جائے، یہاں پیسے لے جانا، کوئی فروٹ لے جانا، کوئی اپنے ساتھ، لوگ آج کل کولڈ ڈرنکس یہ چیزیں لے جاتے ہیں، نہ بابا یہ نہیں کہہ رہا میں، یہاں درود پاک کا ذخیرہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس درود پاک کا ذخیرہ ہو، نیکیوں کا ذخیرہ ہو، قرآن پاک آپ کے پاس ختم پڑے ہوئے ہوں، سورۃ یاسین پڑھی ہوئی ہو، کئی تلاوتوں، کئی تسبیحاتوں، یہ جا کر نبی پاک علیہ السلام کو ہدیہ کرے بندہ۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں اچھا ہم نے تو سنا ہے صرف والد فوت ہو یا والدہ فوت ہو، کوئی بزرگ فوت ہو، اس کو قرآن پڑھ کے بھیجیں، ثواب ہے۔ بابا ان کو بھی ثواب ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن بھیجنے کا ثواب ہے، ایسا ثواب کسی کا نہیں ہے۔ جس نبی پر قرآن اترا آپ قرآن کریم پڑھ کے اس نبی کو ہدیہ کر رہے ہیں، جس نبی پر قرآن کریم اترا آپ اس کو پڑھ کے ختم کا ثواب بھیج رہے ہیں۔ اللہ کی رحمت آپ کی طرف ایسے متوجہ ہوگی جس طرح، خدا کی قسم میں کیا مثال دوں، آپ بٹن جلائیں اور آپ کے پل جھپکنے سے پہلے وہاں تک لائٹ پہنچ جائے اور بلب روشن ہو جائے، اس سے جلدی آپ کی طرف رب کی رحمت متوجہ ہوگی۔ میرے دوستو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کوئی حافظ ہے تو قرآن کے ختمات لے کر جائے، حافظ نہیں ہے، عام بندہ ہے، ناظر خان ہے، تب بھی تو ختم پڑھ لینا، ختم پڑھنا کون سا مشکل ہے، یہ پڑھ کے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدیہ کرے۔ نبی پاک علیہ السلام کو درود پاک کم از کم 70,000 کہہ رہا ہوں، زیادہ سے زیادہ نہیں، کم از کم 70,000 کی مقدار ہے، اس سے زائد بھی پڑھ لیں، ورنہ میں ایسے ایسے اللہ والوں کو بھی جانتا ہوں جو ایک ایک دن میں اتنا پڑھ لیتے ہیں جو 70,000 ہم عام دنوں میں نہیں پڑھ سکتے، وہ روزانہ کی بنیاد پہ پڑھتے ہیں۔ مجھ سے بیعت ہے ایک شخص، وہ 50,000، اور ایک اور بزرگ ہیں وہ 1,00,000 کے لگ بھگ 24 گھنٹے میں دن رات میں مکمل کر لیتے ہیں۔ تو میرے دوستو کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، جب اس طرح بندہ پڑھے گا تو یہ چیزیں اس کے پاس پڑھی ہوئی ہونی چاہیے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کرے۔ اور اس کے ساتھ حضرت ابو بکر اور عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہما،
میرے دوستو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دھرتی پہ سب سے قریبی جانثار جو آج بھی جسمانی طور پہ بھی حضور کے قریبی ہیں، فزیکلی بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہیں، یہ حضرت ابو بکر اور عمر کی قبر مبارک، ان کے لیے بھی پڑھ کے جائیں، ان کے لیے بھی ہدیہ اعمال ہو۔ کوئی جا رہا ہو تو ہم ایک کام کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو میرا سلام دینا، بھائی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، بڑا مبارک کام ہے، آپ سلام بھجوائیں، لیکن ساتھ شیخین کے لیے بھی بھجوائیں نا، حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ عنہما کے لیے بھجوائیں۔ آپ کے استاذ مکرم بیٹھے ہوں اور ان کے ساتھ ان کے دوست بیٹھے ہوں، آپ جائیں گے اور آپ وہاں پہ جا کے اگر استاذ مکرم سے ہاتھ ملائیں، ساتھ والوں کو آپ اس طرح اہمیت نہ دیں، مجھے بتائیں آپ اپنے استاد کی نظر میں آنکھوں میں اٹھ رہے ہیں یا گر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کے ساتھ ان دو کا سلام بھی ضرور بھجوائیں۔ روضہ اقدس میں موجود ہیں ہمارے استاذ مکرم، جن سے میں نے جامع ترمذی شریف اور مسلم شریف جلد ثانی پڑھی ہے، حضرت مولانا مفتی محمد صالح کاروڑوی شہید رحمہ اللہ، جامعۃ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی میں صدر مفتی کے درجے پر فائز تھے، اللہ پاک ان کی شہادت کو قبول فرمائے۔ جب حج کے سفر پہ جا رہے تھے، میں نے استاد جی کو عرض کیا، سب نے بھی کہا استاد جی آپ ہمارے سلام دے دیں، سلام، باقیوں کہہ رہے تھے لکھ کے دیں تاکہ مجھے یاد رہے۔ جب میں گیا تو میں نے کہا استاد جی آپ نے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں سلام کہنی ہے، ساتھ حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ عنہما خدمت میں بھی سلام کہنے۔ مجھے کہنے لگا تو لکھ کے نہ دے، تو یاد رہے گا، تو نے ایسی بات کی باقی کسی نے بات نہیں کی، تو یاد رہے گا، تیرا لکھ کے میں نہیں لے جاتا، مجھے یاد ہے۔ جب واپس تشریف لائے مجھے فرمایا کہ واقعی مجھے یاد تھا، اور پھر میں ساتھیوں کو بھی کہنے لگا کہ بھائیو آپ صرف حضور علیہ السلام کا سلام بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے محبت میں غلبہ ہے تو ساتھ صحابہ کا بھی حق بنتا ہے، ان کو بھی ساتھ سلام دیں، جو رتبے میں تو قریبی حضور کے ہیں، فزیکلی اور جسمانی طور پہ بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب میں موجود ہیں، تو ان کے لیے بھی سلام پڑھیں۔ اس کے بعد آپ جنت البقیع جائیں گے، آپ حضرت مدینہ منورہ میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر پہ جائیں گے، ان سب کے لیے بھی آپ کے پاس ایصال ثواب ہونا چاہیے۔ کوئی سورت یاسین پڑھی ہوئی ہو، کوئی قرآن پاک کا ختم پڑھا ہوا، وہاں ان کو بھی ایصال ثواب کریں۔ ہماری 9 امہات المؤمنین کی قبریں، حضور علیہ السلام کی 9 بیویوں کی قبریں یوں اکٹھی جڑی ہوئی ہیں جنت البقیع میں، مدینہ طیبہ میں۔ اپنی 9 والدہ کے لیے بھی تو کچھ پڑھ کے بندہ جائے نا، ان کو بھی کچھ پڑھ کے بخشے۔ شاید حدیث پاک کی کوئی کتاب ہو اور اس کا کوئی صفحہ ابو ہریرہ کے نام سے خالی ہو، نہیں ہو سکتا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ قبر مدینہ طیبہ میں حضور علیہ السلام کے قدموں میں ہے، ان کے لیے بھی بندہ پڑھ کے جائے۔ جس نے اپنی زندگی لگا دی، نہ بیویوں کی فکر، نہ اولاد کی فکر، نہ گھر کی فکر، نہ قوم قبیلے کی فکر ایک تھی کہ میں اپنے پیغمبر کے الفاظ امت تک پہنچا دوں، ان کے لیے پڑھ کے جانا چاہیے۔ اس طرح ہزاروں صحابہ کرام میں کیا آپ کو نام لیتا پھروں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بنات طیبات، نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن، ان 4 بیٹیوں کی قبر بھی جنت البقیع میں موجود ہے، تو ہمیں ان کے لیے بھی پڑھ کے جانا چاہیے، اور ان کی اولادیں بھی ساتھ موجود ہیں۔ اور میرے دوستو خصوصاً حضرت اماں فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4تھی اور چہیتی بیٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے گھر آمد پہ حضور کھڑے ہو جایا کرتے تھے، حدیث میں نبی علیہ السلام ان کا کھڑے ہو کر استقبال فرماتے۔ بد نصیبی کی بات ہے کہ قبر کی زیارت بھی کریں، کوئی ہدیہ اعمال نہ کریں۔ یہاں سے بھی بھیجا جا سکتا ہے، وہاں پہ جا کے بندہ خالی لوٹے تو وہاں پہ ان کی قبر پہ پڑھیں، اور ان کی قبر کے ساتھ ان کی اولاد میں حضرت امام حسن کی قبر مبارک موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا نواسہ وہ فرمایا نبی پاک علیہ السلام کے سر مبارک سے لے کر پیٹ مبارک تک، اس جگہ تک کا جسم مبارک حضرت حسن کے ساتھ، حضرت حسن کا جسم حضور کے ساتھ مشابہ تھا، اور پیٹ مبارک سے لے کر پاؤں مبارک تک حضرت حسین کا جسم رسول اللہ کے مشابہ تھا۔ تو حضرت امام حسن کی قبر یہاں موجود ہے، ان کے لیے پڑھیں۔ اور سیدنا امام حسین، بڑے ظلم کی بات ہے، ان کا سر مبارک یہاں دفن ہے، جسم مبارک کربلا میں دفن ہے۔ خدا لعنت کرے قاتلین حسین پہ، جنہوں نے نواسے رسول کے اوپر یہ ظلم کیا۔ آپ مجھے بتائیں، ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے ہوئے کوئی 50 سال کا عرصہ گزرا تھا کہ نواسے کو انہیں مظلوماً شہید کیا۔ ایک ظلم کی داستان ہے، اکیلا نہیں، بچوں سمیت، چھوٹے بچوں سمیت
اور میں کیا کیا جملہ آپ کے سامنے کہوں، میرے ضبط کے بندھن ٹوٹ جائے گا۔ ان کا سر مبارک یہاں دفن ہے، حضرت اماں فاطمہ کے قدموں میں جنت البقیع کے اندر، ان کے لیے بھی پڑھ کے جائیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیاں، باقی نواسے، قبور مبارک یہاں موجود ہے۔ 2 صحابہ حضرت ابوبکر عمر حضور کے ساتھ روزے میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک یہ جنت البقیع میں سب سے اونچے مقام پہ۔ آپ کہیں جنت البقیع سے دیکھنا چاہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ جا سکتے ہیں۔ تو حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ، یار جس کے لیے آسمان کے فرشتے جائیں تو حیا کر کے گزرے، فرشتہ حیا کرے، یہ عثمان ہے۔ جب انہوں نے تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی نا، تو اس وقت حضور نے فرمایا عثمان اللہ تیری اس نیکی سے اتنا خوش ہے کہ اگر بات میں تیرے اعمال میں کچھ نیکیوں میں اوپر نیچے بھی ہو جائے تو تب بھی اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہے۔ ما ضر عثمان بعد هذا اليوم، آج کے بعد تجھے کوئی چیز نقصان نہیں دے گی، بالفرض والمال، کوئی گناہ کا معاملہ بھی ہو، ورنہ یہ لوگ تو رضی اللہ عنہم ورضوان ہیں۔ فرمایا نقصان کا معاملہ پھر بھی نہیں۔ ان کی قبر مبارک وہاں موجود ہے، ان کے لیے پڑھ کے جائے بندہ۔ آج جس قرآن کریم کو ہم اپنے ہاتھوں میں لے کر پڑھتے ہیں، پوری دنیا کا مسلمان پڑھتا ہے، یہ کتابت عثمانی میں ہمارے پاس جمع ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی کے دور میں افریقہ تک اسلامی سلطنت وسیع ہو چکی تھی، وہاں کے تک قرآن کریم کے نسخے لکھوا کے بھجوائے تو حضرت عثمان نے بھجوا۔ یہ نہ سمجھیں حضرت عثمان کا اصال ثواب ہم میں نہیں ہے۔ کوئی بندہ قرآن ہاتھ میں لے کر دیکھ بھی لینا تو دیکھنا بھی نیکی ہے۔ یہ قرآن جمع حضرت عثمان نے اس طرح نشر کروایا تھا تو وہ تو نیکیوں میں برابر کے شریک ہیں، لیکن ہم بھی تو کچھ لے کے جائیں نا، ہم بھی تو کچھ پڑھ کے جائیں، ورنہ کوئی امتی کوئی نیکی کا کام کرے ڈائریکٹ صحابہ اور نبی کو ثواب جائے گا، کیوں؟ وہ ہمارے نیکی کی بنیاد بنے، لیکن ڈائریکٹ جائے اور ہوتا ہے، خود بھیجو اور ہوتا ہے۔ تو ان کے لیے بھی پڑھ کے جائیں۔ اور چوتھے نمبر پہ صحابی حضرت علی المرتضیٰ ہے، ان کی قبر مبارک مدینہ طیبہ میں نہیں، سعودیہ میں بھی نہیں ہے، ملک عراق میں ہے، ملک عراق میں کوفہ کے اندر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک ہے۔ میرا ابھی تک کوفے کا سفر نہیں ہوا، میں نہیں گیا۔ دعا فرمائے اللہ ایسے اسباب اور عافیت کا ماحول پیدا فرمائے کہ ہم علی المرتضیٰ شیر خدا کی در پہ بھی حاضری دیں، اور ایصال ثواب تو یہاں سے چلتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وہاں جا کر بھی ایصال ثواب کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ تو صحابہ کرام کی قبور مبارکہ وہاں ہے۔ سیدنا حضرت حسن کے بعد حضرت حسین کی قبر مبارک یعنی جسم مبارک وہاں موجود ہے، ورنہ سر مبارک تو میں بتا چکا ہوں جنت البقیع میں۔ تو میری بات کا مطلب یہ سارے قبور مطہرہ یہاں ہیں، تو ان کے لیے بھی پڑھ کے جائیں۔ جنت المعلیٰ ہے، معلیٰ کا قبرستان یعنی مکہ المکرمہ کا، وہاں سب سے بڑی قبر اگر درجے کے لحاظ سے موجود ہے تو حضرت اماں خدیجہ کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی ازواج مطہرات میں پہلی زوجہ وہ خدیجہ، جن کو ایک موقع پہ اماں عائشہ نے یاد کیا تو حضور پاک نے ایک ہی جملے میں بات فائنل فرمائی، فرمایا عائشہ انہا کانت و کانت، آپ پوچھتی ہو خدیجہ کیا تھی؟ خدیجہ خدیجہ تھی، دوسرا جملہ نہیں بولا، نام ہی کافی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال، اماں خدیجہ کی عمر 40 سال۔ آپ کو پتہ ہے یہ بڑی عمر کی خاتون پہلے نکاح میں کیوں آئی ہے؟ وجہ یہ تھی کہ 25 سال کے 15 سال بعد حضور نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کرنا تھا، تو مکہ کے کافر ایسے جیسے بھوکا پلیٹ پر ٹوٹ پڑتا ہے، نبوت اور نبوت کی جماعت پہ ایسے ٹوٹ پڑیں گے۔ تو اس وقت ظلم اور تشدد کا بازار گرم ہوگا۔ حضور کے سر پہ والد کا سایہ نہیں ہے، والدہ کا سایہ نہیں ہے، دادا جان پہلے سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کو تسلی دینے والا کون ہوگا؟ تو تجربہ کار شخصیت چاہیے تھی، اللہ نے انتخاب حضرت خدیجہ کا دیا۔ ایسے نہیں آئی خدیجہ، حضرت خدیجہ کا ایک مقام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں کی والدہ، حضور پاک کے 3 بیٹوں میں 2 بیٹوں کی والدہ، گویا نسل پیغمبر میجارٹی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بطن مبارک سے ان کی قبر مبارک یہاں موجود ہے۔ حضرت قاسم حضور کے بڑے بیٹے، ان کی قبر یہاں موجود ہے۔ ایک روایت میں دوسرے بیٹے کی قبر مبارک طائف بنو سعد میں ہے، اور بعض مورخین کہتے ہیں نہیں یہ بھی یہاں ہے، اور تیسرے بیٹے حضرت ابراہیم جو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ کے بطن مبارک سے حضور کے، ان کی قبر جنت البقیع میں، ان کے لیے بھی بندہ پڑھ کے جائیں جن کا نام ابراہیم ہے، جن کی وفات پہ رسول اللہ روئے تھے اور فرمایا تھا ابراہیم ان العین تدمع، میری آنکھ رو رہی ہے، بل قلب یحزن، میرا دل بہت غمگین ہے۔
وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ، تیری جدائی تیرے باپ کو غمگین کر گئی، لیکن میں وہ جملہ نہیں کہتا جس سے میرا اللہ ناراض ہو، یعنی جزا فضا کی بات نہیں کرتا، میں صبر کرتا ہوں۔ ان کی قبر مبارک میں تو ان کے لیے بھی پڑھ کے جائے بندہ۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں میں ایک بیوی حضرت میمونہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس کی خالہ ہیں رضی اللہ عنہما۔ ان کی قبر مبارک نہ جنت البقیع میں ہے، نہ جنت المعلیٰ میں، نہ مکہ مکرمہ کے قبرستان میں، نہ مدینہ طیبہ قبرستان میں۔ یہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 20 کلومیٹر کے لگ بھگ جدہ روڈ پہ جب آپ آئیں گے، جہاں سے جدہ بھی جاتے ہیں آپ مدینہ میں جاتے ہیں، پرانے زمانے میں اس کا نام تھا وادی صرف، موجودہ دور میں اس کا نام ہے حی النواری۔ بالکل یہاں محطہ ہے، وہاں ان کا CNG پمپ ہے یا پیٹرول پمپ ہے غالباً، اس کے سامنے مدینہ سے واپس آئیں تو برلب سڑک ہے، جانے لگے تو سڑک کراس کر کے آپ جائیں گے۔ ان کی قبر مبارک ان کے گھر میں، اتفاق ان کی رخصتی یہیں ہوئی نبی علیہ السلام کے ساتھ، بعد میں مدینہ گئے، واپس جب یہاں تشریف لائی تو وفات بھی یہیں ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس اپنی خالہ کو قبر میں دفنانے میں شامل تھے، بھانجا خالہ کا محرم ہے نا، وہ اتار سکتے قبر میں، تو ان نے اتارا تھا، اور صحابہ کرام کو فرمایا تھا بڑے آرام سے چارپائی کو رکھو، یہ رسول اللہ کی محترم زوجہ ہے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ ان کی قبر مبارک کہاں ہے؟ یہ مسجد العائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام المؤمنین کی مسجد العمرہ جو ہے تنعیم، جہاں سے ہم احرام باندھتے، وہاں سے 13-14 کلومیٹر کا سفر ہے، تھوڑا آگے جا کر آپ ان کی قبر پہ ضرور جائیں۔ امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ جب گئے تھے تو قبر پہ مراقبہ کیا تو رونے لگے، کہتے ہیں اماں نے گلہ کیا ہے کہ میرے بیٹے حج عمرے کے لیے آتے ہیں، میری اس بہن کے پاس جاتے ہیں جن کی قبر بیت اللہ کے قریب، ان بہنوں کے پاس جاتے ہیں جن کی قبر مسجد نبوی کے قریب، میرے پاس تو میرے بیٹے نہیں آتے۔ تو سلسلہ قادریہ میں جو بیت تھے نا، ان کو حضرت احمد لاہوری رحمہ اللہ کئی مرتبہ فرماتے کہ آپ نے وہیں جانا ہے۔ مجھے الحمدللہ ایک نہیں کئی مرتبہ یہ سعادتیں ملی ہیں۔ یہ وہ قبور مطہرہ ہیں جہاں پر آپ جا سکتے ہیں، اس سے الگ ایریاز کی بات نہیں کر رہا کہ نبی علیہ السلام کی والدہ قبر تو ابوا میں ہے، آپ صابر ملک عبداللہ الاقتصادیہ، وہاں سے مستورہ سے آپ ابوا جائیں گے، وہ ایک لمبا روٹ ہے، شاید عام آدمی کے لیے مشکل ہو، اس کے لیے میرا الگ ایک بیان اور کلپ موجود ہے کہ آپ وہاں کیسے جا سکتے ہیں۔ میں الحمدللہ کوئی 6 سے 7 مرتبہ گیا ہوں۔ تو حضور پاک علیہ السلام کی قبر مبارک، حضور کی اماں کی، حضور علیہ السلام کے ابا جان کی قبر تو جنت البقیع میں ہے، تو ان کے لیے بھی پڑھ کے سال ثواب جانا چاہیے۔ نبی پاک کے والدین کے لیے ہمارا ایمان مسلمان ہونے کا، وہ دین ابراہیمی پہ تھے، ٹھیک ہے، اعلان نبوت سے پہلے فوت ہوئے ہیں، لیکن ان کا کوئی کفر اور شرک ثابت نہیں ہے، وہ دین ابراہیمی پہ تھے، ان کے خلاف منہ سے بک بک نہیں کرنی چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مکرمین کے بارے۔ تو یہ خصوصی ہدایات پہ چند باتیں میں نے آپ کی خدمت میں کی۔